ایک تو یاسر سب سے پہلے سعودی عرب سمیت جن ممالک میں آج پہلی تراویح ہوئی ہے، صبح رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، ان کو مبارک ہو، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ، تقریباً تمام خلیجی ممالک میں تقریباً۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جو اپوزیشن جماعت اس اتحاد سے باہر ہوئی، آج میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں جو پہلے کہی تھی، یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بن گیا ہے، جو اپوزیشن جماعت اگر اس اتحاد سے باہر ہوئی تو آپ ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے گا، ایک بات کو لکھ کے رکھ لیجئے گا، اس کا ووٹ بینک، اس کی سیاسی قوت اور اس کا سیاسی وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس کی بڑی کلیئر وجوہات ہے۔ اگر 5 جماعتیں ایک جگہ کھڑی ہیں اور ایک سیاسی جماعت ایک جگہ کھڑی ہے تو لوگ سمجھیں گے جو سائیڈ پہ کھڑی ہے نا وہ اپوزیشن نہیں ہے، وہ حکومت کا ہی ایک ونگ ہے جو اپوزیشن کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا، جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن۔ یہ آپ کو میں بڑا کلیئر اور واضح کہتا ہوں۔ آپ شاہد حقان عباسی کے پاس بندے عوامی طاقت ہے یا نہیں اسے سائیڈ پہ کر دیں، وہ ایک شخصیت ہے۔ اختر مینگل ایک نام ہے، ان کا ایک ووٹ بینک ہے بلوچستان کے اندر۔ اسی طریقے کے ساتھ جماعت اسلامی آ گئی ہے، تحریک انصاف کے بعد سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے۔ جب اپوزیشن اتحاد بنتا ہے تو بہت سے اور بھی لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ جی ڈی اے کے پاس بہت بڑی پاور ہے سندھ کے اندر، تو پھر جب یہ ساری عمل ہو جائیں گی کوئی ایک جماعت باہر رہ جائے گی، اور باہر رہ کے وہ کہتی ہے میں شامل نہیں ہوتی، اور وہ شامل نہ ہو کے اگر حکومت کی مخالفت کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک کر رہے ہیں، اور اگر وہ حکومت کی حمایت کرے گی تو ویسے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں اس کو نقصان ہوگا۔ اور مولانا صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ وقت کو آ لینے دیں، اور یہ وقت اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ حالات، واقعات، آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، حالات اور واقعات جو ہیں وہ بہت تیزی سے بدلتے ہوئے نظر۔ نہیں رانا صاحب، حالات اور واقعات اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ اس اے پی سی کی بجائے جو اپوزیشن ارینج کر رہی ہے یہی اے پی سی حکومت ارینج کرے؟ یہ کس نے کرنی ہے؟ حکومت نے۔ تو کیوں نہیں کرتی؟ وہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں نا حالات۔ سر یہ حالات کہتے ہیں کہ پوری قوم ایک ہو جائے، یہ حالات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ حالات کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے مفادات کو سائیڈ پہ رکھنا چاہیے اور سب سے پہلے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ یہ حالات کہتے ہیں کہ ذاتی انتقام کو ختم کرو اور ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، یہ حالات کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کوئی اور نہیں ہوتا، اس میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہمیشہ حکومت ہوتی ہے۔ حکومت بلائے اس پہ، اگر کوئی جماعت نہیں آتی تو پھر تصور کیا جائے گا کہ یہ جماعت پاکستان کے اندر استحکام کے حق میں نہیں ہے۔ بڑا سمپل سی چیز ہے۔ میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیا۔ اگر اپوزیشن کا اتحاد ہوا، جو جماعت اس سے باہر رہی وہ اپنا سیاسی نقصان کرے گی، اور اگر حکومت نے ایک بڑا بینیفٹ لیا، حکومت نے ایک تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور موجودہ حالات میں ملک کے استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو کہا مل کر چلتے ہیں، تو جو اس میں باہر رہا وہ بھی اپنا نقصان کروائے گا۔ یاسر صاحب یہ آپ کو میں بڑا کلیئر اور واضح بتا دوں یہ۔ اور دوسری میں آپ کو خبر دے دوں، پیر والے دن آپ کو سیاسی حالات میں ہے تو رمضان شریف کا دوسرا روزہ ہوگا، لیکن آپ کو سیاست میں اتنی شدت نظر آئے گی، اتنی شدت نظر آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ کبھی رمضان شریف میں اتنی شدت یعنی حرکت، سیاسی حرکت جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں۔ میں نے یاد کرے آپ سے اس دن کہا تھا کہ کل جو اے پی سی ہوگی اس میں بڑی خبر نکلے، تو نکلی نا بڑی خبر، لوگ پھلانگ کے گئے، پھر سارا کچھ ہوتا رہا۔ یہاں پہ یہ سوال ہے کہ چلیں کسی کے گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ اے پی سی جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں بھی تو ہو سکتی تھی۔ یہ اپوزیشن نے پیغام کیا دیا ہے اپنی جگہوں سے باہر نکل کے کسی جگہ پہ اے پی سی کرنے کا؟ میں نے آپ کو کہا کہ یہ پہلا میچ ہے جو گراؤنڈ میں نہیں کسی اور جگہ ہوگا،
اور جب گراؤنڈ میں پیچ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ جو حاکم ہوتے ہیں نا، حکومت ہوتی ہے، وہ وکٹ اپنی مرضی سے بناتی ہے، ٹھیک ہے. یہ واحد سیاسی وکٹ ہوگی جو اپوزیشن کی مرضی سے ہوگی. میں آپ کو بس اتنا بتا دوں، یہ واحد وکٹ ہوگی جو اپوزیشن کی مرضی سے ہوگی، اور اپوزیشن نے بتایا کہ ہم نے جہاں پہ میچ کرنا چاہا ہم نے وہاں پہ میچ کر کے دکھایا. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے یاسر، اس میں اتنا لمبا چوڑا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن والا معاملہ تو ایک طرف، یہ جو انہینسمنٹ ہے کیبنٹ کی، اس سے سٹک رہیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں اتحادی جو ہے خوش ہو گئے. کون سے اتحادی خوش ہوئے؟ میری آج ایک کے پی کے بڑے مسلم لیگ نون کے بڑے ذمہ دار شخص سے بات ہوئی. کسی دور میں وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے رہے تھے، تو میں بھی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتا تھا. تو میں نے ان سے کہا یار لال لال کیا آپ مر گئے اور چیز کوئی اور لے گیا. اس نے کہا ہم سٹیج پہ آ کے، ہم ٹی وی پہ آ کے گالی نہیں نکال سکتے، لیکن ساڑھے نال جو ہوئی ہے نا وہ گانا نہیں ہے کہ اختیار ولی کی بات تو نہیں کر رہے؟ مجھے نہیں پتا کون تھا، کیونکہ ٹویٹ تو ان کے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں جو ٹویٹس ہیں وہ کہا جی کہ رلتے گئے ہیں پر چس بری آئی ہے. تو یاسر صاحب بات یہ ہے، آپ نے بنا لیے، جو رہ گیا وہ سمجھتا میں نالائق تھا. اچھا، یعنی احساس کمتری پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کریں. میں جو کہتا ہوں نا کہ رمضان شریف میں آپ کو ٹھنڈے موسم کے روزے جو ہیں نا سیاسی گرمی میں محسوس ہوں گے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا. اچھا رانا صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، ڈیرے لاہور کے، اس کے پیچھے کے مقاصد کیا؟ بڑا کوشش کی ہے آرام کرنے کی انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی کو. اچھا، یعنی ان کو آرام کرنا ہے. بڑی کوشش کی ہے کہ حوصلہ کریں، وقت کا انتظار کریں. لیکن دو چیزیں ہیں کہ میری پاس جو اطلاع ہے، پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی نے ان کے سامنے تو نہیں بولے، لیکن وہ اب اپنی نجی محافل میں یہ کہتے ہیں کہ حوصلہ کرنے کا مطلب اپنی سیاست ختم کر لو. گورنر صاحب بول رہے ہیں، آپ کو پتہ نا جلسے میں بول رہے ہیں گورنر صاحب. تو میرا خیال ہے کہ میں جو پھر اشارہ دے رہا ہوں کہ کچھ دیر صبر کر لیں، وقت سے پہلے بہت کچھ ہو جانا ہے. خشک سالی جو ہے نا، خشک سالی سیاست کی، یہ ختم ہو رہی ہے. سیاست کی خشک سالی، فصلیں تو اچھی ہو رہی ہیں سر سیاست کی فصلیں تو اب اچھی نہیں ہو رہی نا. یہی تو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا. نہیں، جن کے لیے ہیں، جنہوں نے بیجی ہیں، ان کے لیے تو اچھی ہو رہی ہیں. نہیں ہو رہی نا، تھوڑا انتظار کر لیں. بہت کچھ ہونے والا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں نا وہ تبدیل ہونے والی.